باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے بانی مجلس کی توفیقات خیر چ اللہ اضافہ فرمائے تمام حضرات دیا دلی دعاواں آج دے ذکر کیتے جان والے مظلوموں دے صدقے چ اللہ پاک تمام دوستان کی دعاواں قبول و منظور محترم سامعین جیسا کہ تمام دوستان دے علم سے اجڑے ایام 2-3 دن 4 دن پہلے محرم تو موجود نے استقبال محرم کے سلسلے سے مجالس منعقد کی جا رہی ہیں الحمدللہ پوری دنیا تے ایک قوم ہے جڑی اسلامی نویں سال دا آغاز آنسواں نال کرتی ہے غم سید شہداء نال کرتی ہے مجالس سے یہ دسنا انتہائی ضروری ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا اور یزید کے خلاف حضرت امام حسین ہی کیوں اٹھے جڑا اسلام نو نقصان یزید دے رہا سی وہ سارے مسلمانوں تے واضح سی جتنا وہ کردار جویں دا ہے سی وہ مسلمانوں تے واضح سی یزید دا تخت تے آن دا طریقہ کار مسلمانوں تے واضح سی یزید تو میں نہایت نرمی دے لفظ کہوں گا یزید تو کئی گنا بہتر افراد موجود سن میں پھر کہہ رہا میں اہل بیت کی گل نہیں کر رہا یزید تو علاوہ یزید دے اپنے لوگوں میں کم از کم اس بد کردار تو شاید کچھ لوگ یہ بہتر ہوں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہتر ثابت نہیں کیتا جڑا یزید جیسے دی بیعت کر جائے وہ بہتر کیسے ہو جائے شک بہ سکتا سی کہ شاید کوئی تو بہتر ہوئے لیکن یزید جیسے دی بیعت کر کے انہوں نے اپنی حیثیت واضح کر دیتی یزید عزیزان گرامی قدر وحی دا منکر سی اللہ دی بھیج جان والی وحی دا منکر سی اقبال جرم نہیں سی کرتا لیکن منکر سی مسلمانی دا لباس موجود سی خلافت دا روڑے دا لباس موجود سی بیعت عام لے چکا سی یہ خلاف حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہی کیوں قیام کیتا ہے انہوں میں قرآن چو واضح کرنے کی کوشش کر مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے خالق کائنات ارشاد فرمادن والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق میرے حبیب جو وہی ہم نے تیرے اوپر بھیجی ہے اس کتاب میں سے جو چھپی ہوئی کتاب ہے اس میں سے جو ہم نے تیرے اوپر وہی بھیجی ہے هو الحق یہ حق ہے یہ ساری وحی بسم اللہ سے لے کے والناس تک یہ حق ہی حق ہے اور ہم نے تیرے اوپر اس کو نازل کیا ہے اس میں کمال یہ ہے کہ مصدق لما بین یدی جو لوگوں کے پاس پہلے کتابیں موجود ہیں ان کی یہ تصدیق بھی کرتی ہے یہ وہ وحی ہے جو پہلے آنے والی وحی کی تصدیق کرتی ہے آگے خالق نے فرمایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جن بندوں کو آپ وحی سنانے والے ہیں ان سے اللہ باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے انہاں بندیاں نو اللہ خوب جانتا ہے جنہاں بچ تو وہی بیان کرنی ہے اے میں اعلان کر دیتا ہے جڑی وحی میں بھیجیے اے وحی حق ہے ایک سورہ مبارک ہے 3 پارے تقریباً زبان یاد ہوئے گی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ آخری آیت جل اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے یہ شروع تو فرماتا ہے مجھے قسم ہے زمانے کی عصر کی انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے
جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور صاحبان ایمان ہیں، ان کی علامت یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب آپس میں ملتے ہیں تو ایمان والے ایمان والوں کو دو نصیحتیں کرتے ہیں کہ حق پہ رہنا اور صبر بھی کرنا۔ ایمان والے ایمان والوں سے دو باتیں کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک تو حق پہ قائم رہنا، دوسرا صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ دو گلاں خالق نے قبلہ کٹھیاں کر کے دسیا ہے، جتھے حق آئے گا اتنے صبر بھی کرنا پائے گا، جتھے گل حق کرو گے صبر کرنا پائے گا۔ صبر آتا ہے مصیبت تے، صبر ہوتا ہے مصیبت تے۔ یہ مطلب قرآن نے ایک کلیہ دے دیتا کہ حق دی گل گھر چ کرو، گلی چ کرو، شہر چ کرو، عالمی طور تے کرو۔ جدوں حق دی گل کرو گے کدھروں نہ کدھروں مصیبت آئے گی، جدوں حق دی گل کرو گے کدھروں نہ کدھرے مصیبت آئے گی۔ جیڑا بندہ حضرت علی علیہ السلام نو اپنا امام، اپنا ہادی، ولی برحق، نبی تو بعد خلیفۃ ہو بلا فصل مند ہے، وہ مصیبتہ تو کدی نہ گھبرائے، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ مصیبت آئے گی، حق دی گل کریا مصیبت آ جاندی ہے، تے حق دا امام نہ پیا ہوئے تے مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ جڑے مصائب ساڈے تے آ رہے ہیں یا جاری نے، متواتر جاری نے، یہ حق دی وجہ تو نہیں۔ جدو حق آکھو گے پھر صبر کرنا پائے گا، صبر ہوندا ہے مصیبت تے۔ اے جڑا میرے ہاتھ سے چلنا جی قرآن، اینو اللہ نے اپنی وحی آکھیا ہے تے پھر آکھیا ہے کہ هو الحق، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ حق دی گل اپنے گھر کریے نا تے مصیبت آ جاندی۔ جڑا منڈا کام نہیں کرتا بیکار ہے، حق دی گل ہے کہ انہوں آکھنا چاہیے کام کر۔ یار بیکار منڈے نوں نہیں آکھنا چاہیے کام کریا کر، تے آکھ کے دیکھ لو جے او دا ابا نہ آکھے تے ماما آکھے پہ کام کریا کر، وہ آندا ہے ابے دی خیر ہے، اب مامے نو میں کسے ویلے پوچھنا ہے۔ تے جے ماموں چھڑ کے چاچا آکھے کو کام کریا کر، وہ آندا ہے ابے نو کوئی نہیں، چاچا تینوں کی تکلیف ہے۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا حق دی گل کرے گا نہ صرف معمولی گل پہ کرنا، گھر وچ کھلو کے، اور کمال اے وے کہ وہ اچھا اے بچیاں نو آکھو پردہ کرو۔ تھوڑی جی گل شادی آ گئی ہے، کوئی بچی سر تو کپڑا نہ اتارے، حق دی گل ہے کہ نہیں؟ تے اپنے اجیاں نو کہی جا رہی ہے نا۔ یا ویڈیو کوئی بیگانہ بندہ نہیں بنائے گا، ویڈیو اگر ہم شیرگان دی بنانی ہے یادگار واسطے تو انہوں نے بھائی بنائے گا، باہروں بندہ نہیں آئے گا۔ گل کر کے ویکھ لو، چھوٹی جی گل ہے نا کہ باہروں بندہ کوئی نہ آوے، ایتھے بھیناں ساریاں نے بھائی بنا لوے، کوئی کزن بنا لوے، باہروں بندہ کوئی نہ آوے۔ ایک دوسرا کسے بچی دے سر تو پوری شادی چ دوپٹہ نہ اترے، حق دی گل ہے کہ نہیں؟ حالا ویکھو کیتی بھی کسے نہیں تے بندیاں دا کی حال ہو گیا، اجے نہ کدھر شادی ہے نہ کسے کیتی ہے۔ ایویں میں مثال پہ دینا تے کئی بندے وچوں پہ آندے نے کہ کدھر مولوی جڑی توں گل شروع کیتی ہے ایتھوں کوئی بابا ہی نہ پکا ہو جائے اس گل تے بھئی گل مولوی ٹھیک پہ آندا سی۔ ایویں جیڑا بندہ آکھے گا نا بچیو پردہ کرنا ہے، کوئی 3 دن چ بچی سر تو کپڑا نہ اتارے، وہ بچیاں ہی آپس ہی صلاح کرن لگ پڑیں گے، سڑے اماں ہی سمجھانا سی نا، اماں ہی آکھنا ساڈے گھر بھابی کھورے کدوں کو دا جام پیا سی، اے صوفی ساڈے والی جمنا سی، جے ساڈی شادی آ ہی گئی ہے، چھوٹی جی مصیبت آئی ہے نا، وہ یار وہ تے پہاڑ تو نہیں ڈگ پیا، پر ایویں چھوٹی جی ذہنی ٹینشن دی مصیبت آئی ہے نا، اے جنہ دا بل آپ دینے ہیں، جنہ دے دودھ دے پیسے آپ دینے ہیں، جنہ نو شاپنگ آپ کرانے ہیں، جنہ دے موبائلوں چ پیسے اسی آپ دینے ہیں، تے بالکل اپنے پھر پیانا بالکل اپنے۔ وہ یارا حق دی گل تے اپنے اچ کریے تے مصیبت آ جاندی ہے، تے جڑا ابو جیلہ اچ کرے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حق دی شکریہ، حق دی گل قبلہ اپنے گھر کریے تے مصیبت آ جاندی ہے، تے جڑا ابو جہل اچ کھلو کے رب دے بدواں چ اے حق دی گل بیان کرے، پھر سرکار تے مصیبت نہیں سی آنی؟ بولو یار آئی ہے کہ نہیں؟ سرکار تو بڑا شریف کوئی نہیں، حضور تو بڑا صادق کوئی نہیں، حضور تو بڑا امین کوئی نہیں، حضور تو بڑی ذات اللہ بنائی کوئی نہیں، ہر شے جدے صدقے چ بنائی ہے نا،
اے حق ہے. میں قریب تو گل کر دیا نوجوانوں، جدوں تک نبی تے اے حق منہ چو کہن دا حکم نہیں ہویا، جدوں تک جنہوں لوگ کہتے ہیں قرآن نازل ہویا 40 سال تک نبی دی کوئی دشمنی نہیں سی. جویں ہی نبی نے حق بیان کرنا شروع کیتا ہے، کیا بات ہے. حق میں حضرت امام حسین علیہ السلام دا قیام پڑھنا ہے، ایک کو لفظ آکھنا ہے تو باقی ساری تمہید ہے. اور تمہید آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، منا گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ساری تمہید ہے. گل تو صرف ایک دسنی ہے. بہت شکریہ بابا جی. میں کہہ رہا اے حق ہے. جہے ویلے نبی نے سنانا شروع کیتا ہے نا یہ حق، نبی دی مخالفت شروع ہوئی ہے. 40 سال کوئی عالم حضور دی مخالفت ثابت ہی نہیں کر سکتا. 40 سال تک بندیاں دی حضور نال کوئی لڑائی نہیں سی. جویں ہی قرآن نازل ہویا ہے پہلی گل نبی نے کیتی ہے قل هو اللہ احد. یعنی گل ہی کیتی ہے نا، اے حق دی گل سی کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یا ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو لوگو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور تم فلاح پا جاؤ گے. گل بھی لوگاں دی کامیابی دی کیتی ہے، گل بھی لوگاں دی فلاح دی کیتی ہے، گل بھی لوگاں دی خیر دی کیتی ہے. تے فرمایا ایک باری منہ چو کٹو کہ اللہ ایک کے تے او دے تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں. او بندے جڑے صادق تے امین مندے سن انہاں آ کے حضرت ابو طالب نال گل کیتی کہ اپنے بھتیجے نو منع کرو. میں تاریخ دی انتہائی اہم حقیقت میں پڑھ رسول اللہ نے کوئی گل نہیں کی. انہاں آ کے اپنے بھتیجے نو منع کرو. پھر پیانا اپنے بھتیجے نو. ایتھے جڑا بچہ تنگ کرتا ہوئے یا کوئی گل کرتا ہوئے جڑا جن کی مخالفت کرنی ہوئے لوگ آکھن گے بھئی یہ بزرگاں بھئی اینو ذرا سمجھایا جی. انہاں آکھیا ابو طالب علیہ السلام نو اے بھتیجے نو منع کرو کہ ساڈے بتاں دے خلاف گل نہ کرے. پوری کائنات دے ذمہ دار نو محمد آندے نے تے محمد دے ذمہ دار نو ابو طالب. سب کا جہاں انہاں حضرت ابو طالب نو آکھیا کہ بھتیجے نو منع کرو. حضرت ابو طالب نے انہاں نو کہہ سکتے سن، انہاں نو کچھ بھی کہہ سکتے سن. حضرت ابو طالب اے تیرے طریقے تو صدقے، تیری بصیرت تو صدقے، تیری دانشمندی تو صدقے. سرکار ابو طالب نے حضور دی اہمیت نو واضح کرنے واسطے فرمایا کہ میں اس سے بات کروں گا جو وہ بتائے گا تمہیں بتاؤں گا، جو وہ بتائے گا تمہیں بتاؤں گا. واہ رے علی دا بابا او تینوں ذمہ دار سمجھ کے گل کر رہے ہیں اور ابو طالب منوا رہے سن کہ تیر کا ذمہ دار میرا بھتیجا ہے. صدقہ جاواں عرب دیاں بندیاں ذمہ دار حضرت ابو طالب نو سمجھے تے حضرت ابو طالب نے ساری ذمہ داری سرکار تے پا کے اہمیت نو واضح کیتا کہ میں اس سے پوچھوں گا تو بتاؤں گا. یقین کرو میرے سامنے قرآن ہے بابا جی، مینوں اینا یقین ہے جویں الا ریب ہے. حضرت ابو طالب نو علم سی کہ مصطفیٰ کی آکھنا، سرکار نو علم سی کہ نبی کی آکھنا ہے. انہوں نے نہیں آکھیا گل ہے، فرماتے نے پوچھ کے بتاتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں. سارا دین تے حضرت ابو طالب گل تر 10 کے دا چھڑے ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں. عمر چ زیادہ سن، سرکار دی ظاہری عمر تھوڑی سی، لیکن علی دا بابا پہ دستا سی کہ بات وہی ہے جو اس سے پوچھ کے کی جائے. بات ہی وہی ہے جو میرے بھتیجے سے پوچھ کے کی جائے. حضرت ابو طالب نے نبی پاک نے گل کی تھی. آپ نے فرمایا چچا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دوسرے پہ سورج رکھ دیں تو میں وہ بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بات حق ہے. کیا بات ہے؟ وہ بات حق ہے. نہ بڑے انہوں بندہ پاگل نہیں کہہ سکتا، جاہل ہے سن، لیکن اپنے طور تے وہ ایڈے بیوقوف پاگل تے گئے گزرے نہیں سن. عرب دے بندے یہ معمولی جی گل سی جنہوں 40 سال صادق مندے رہے، وہ کہہ دیں بھی ٹھیک ہے اللہ ایک ہی، معمولی جی گل. انہاں کہنا پتہ انہاں ہے سی یہ بت نہ فائدہ دے سکتے ہیں
نہ نقصان دے سکتے ہیں. یہ فائدہ بھی دے سکتا ہے, نقصان بھی دے سکتا ہے. بتوں کے متعلق جانتے سانے کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا انہاں دھوپے بھی تسی آپ رکھتے ہو تو چھاویں بھی آپ رکھتے ہو, تو جڑے گلے باہر ہو جاندے نے سکاندے بھی انہوں آپ ہو. کدی انہوں بارش کا خطرہ, کدی انہوں دھوپ کا خطرہ, کدی انہوں نیری کا خطرہ, تے سونے دے بتوں چوری کا خطرہ, سونے دے بتوں چوری کا خطرہ. یہ آپ خطرے وچ نے تانوں نجات کیویں دین گے؟ سبحان اللہ. ہر ویلے تے آپ خطرے چ نے, تانوں نجات کیویں دین گے؟ یہ بے بس نے, یہ اتوں اتنے نہیں جا سکتے, ہاتھ اتا نہیں کر سکتے, اکھاں تساں بنائیاں نے ویکھ نہیں سکتے, ہاتھ تساں بنائے نے کچھ کر نہیں سکتے, انہاں دے پیر تساں بنائے نے یہ ٹر نہیں سکتے. میرا خیال توجہ بڑی ہوئی اس ویلے گل کرنی چاہیے. اکھاں تساں بنائیاں نے, تساں بنائیاں نا, آپ جو بناتے سن بت, اکھاں تساں بنائیاں نے تو ویکھ نہیں سکتے, ہاتھ تساں بنائے نے تو کچھ کر نہیں سکتے, پیر تساں بنائے نے تو ٹر نہیں سکتے. ہائے ہائے, نبی نے کلمہ پڑھان تو پہلا دس چھڑیا سی جڑے آپ بنائے انہاں کسے کام دے نہیں. یہ جڑے آپ بنائے انہاں وہ کسے کام دے نہیں ہوندے. فرمایا میرا او خدا ہے جڑا ہر شے دا خالق, میرا وہ خدا ہے جڑا ہر شے دا خالق ہے. وہ نجات بھی دے سکتا ہے, وہ آزادی بھی دے سکتا ہے, وہ گرفت بھی دے سکتا ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے. کتھے؟ فرمایا ہر جگہ. دستا ہے؟ فرمایا نہیں. دسے گا؟ فرمایا نہیں. سنیا جائے گا؟ فرمایا نہیں. کسے ویلے بولے گا؟ فرمایا نہیں. خواب آئے گا؟ فرمایا نہیں. کسے ویلے تصور آئے گا؟ فرمایا نہیں. حشر والے دن دسے گا؟ فرمایا نہیں. انہاں کہتے مننا کنوں ہے؟ فرمایا انہوں. کنوں؟ جنہوں میں من. مننا انہوں ہے جنہوں میں من. یہ دا مطلب ہے نبی تے زبان تے اعتبار دا نا توحید ہے. ہائے ہائے یار کسے ویکھی نہیں توحید, کوئی جانتا نہیں توحید نو. فرمایا میرے منہ تے اعتبار کر جو, 40 سال میں صادق مندے رہے ہو, میں وہ صادق کہہ رہے کہ بت کسے کم دے نہیں, پتہ انہوں ایسی ہے کسے کم دے نہیں. ابو جہل آکھیا سی تیری صداقت دا سی انکار نہیں کر سکتا. نبی آکھیا پہاڑ پیچھے فوج ہے میں پیانا, انہاں آکھیا نام ہی نہ ہوئے, نام ہی ہوئے تو میں سمجھاں گا میری نظریں دھوکھا کھا رہی ہیں. آمنہ دا بیٹا جھوٹ نہیں بول. اس حد تک یقین رکھتے سن, پتہ انہوں نے ایسی گل سچی پہ کر دیں. ہوں میرے ویکھنا انہاں انکار کیوں کیتا ہے. لو جی یہ انہاں دے اندر دی گل ہے جی میں کڈ کے تھوڑے سامنے باہر رکھن لگا. اندر انہاں عرب دیاں بدوؤں تے یہ گل سی, جے یہ دی پہلی گل من گیا نا تے آخری بھی مننی پینی. سبحان اللہ, جے پہلی من گیا یہ دی آخری بھی مننی پینی ہے. یہ ساریاں ہی مننیاں پینیاں. اگوں جدوں یہ بیان دا پہ بت کچھ نہیں, وہ آندے ساڈے صادق ہے, یہ ٹھیک بیان دا کچھ نہیں. جڑا اندر خطرہ پیا نا وہ سنو. اندر انہوں نے خطرہ یہ سی کہ یہ ہن سانوں منوان لگا اپنیاں. پہلی گل پہ منوانا کہ بت چھڑ دیو. اگر اسی یہ دیا کہ بت چھڑ بھی دینے ہیں, اگوں نبی دی 40 سالہ زندگی قبلہ بدوؤں دے سامنے سی. ابھی قرآن سامنے نہیں تھا, نبی تو سامنے تھا. انہوں نے وحی نہیں دیکھی تھی, نبی کو تو دیکھا تھا. میں جملہ کہنے لگا ہوں, نبی کی بابا جی 40 سالہ زندگی ان لوگوں کے ذہن میں تھی, اور یہ جانتے تھے کہ اس کا پوری زندگی اس بات پر محیط ہے کہ ہر اچھائی کو پسند کرتا ہے, ہر برائی سے نفرت کرتا ہے. اگر ہم اس کی ایک مان گئے یہ ہر برائی چھڑا دے گا, ہر اچھائی اپنانے کو کہے گا, ہر برائی چھوڑنے کو کہے گا. انہاں کہا جی پہلی نہیں منتے. پھر اے قرآن ہے میں وحی دیاں 2-3 قسمہ دس دیں. مخالفت شروع ہوئی ہے جی شروع. سگرٹاں تے پابندی لگ جائے تو تکلیف کنوں ہونی؟ جنہیں کدی نہیں پیتا پینا. سگرٹ تے پابندی لگ جائے تو سگرٹ لانا تو پریشان ہی بیٹھا ہوں, انہوں کوئی پتہ نہیں لگتا پہ پٹرول ملتا ہے کہ نہیں, بجلی آتی ہے کہ نہیں. انہوں ایک گل کا پتا پہ سگرٹ بند ہو گیا.
تو رہا ہی کھ نہیں. وہ کول آ کے بندہ بہ جائے تو وہ آخیا کہ بھائی جی چپ کر کے بیٹھے ہو سکا تین نہیں پتہ لگا. حد مک گئی. یہاں کو کھ نہیں بنیا. نہ کشمیر کا فیصلہ ہو سکیا, نہ متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کی صلح کے متعلق کوئی گل پہ کرتے ہیں. صرف سگریٹ ہی بند کر چڑے روندے حکومت نو. وہ آتا تو شہیدان گھر ہونا, ساڑیاں گڈیاں چاڑھن تے پابندی لگتی. آپ پتنگاں تے بھی پابندی لاتی نے, وہ بھی اتنے بہ گئے. ہو سکے یار حد مک گئی. پتنگاں تے بھی پابندی ہو سکیا. چلو سگریٹ تو بلا منہ نہ لانا تو پتنگ تو اگاں ہوتی. وہ آتا گڈیاں تے بھی پابندی لاتی. تریجا آ کے بہ جانا پٹھان. وہ آتا تسی پتنگاں روندے, انہوں نے سوار بند کر چکا. وہ پتنگاں نال بھی گزارا ہو سکتا ہے. سگریٹ نہ ہو تو بھی گزارا ہو سکتا ہے, پر نہ سوار تے بند ہونے والی اخیر ہوئی. پہلا ایک سی, دو ہو گیا, ترے ہو گیا. ترے تو میں رکتا نہیں ہاں کسی شک پی جائے. ایک بندہ اتوں آ جائے تو وہ آ کے تمباکو والے پان تے بھی پابندی لگ گئی ہے. یہ مطلب ہے ہولی ہولی 1 تو 2, 2 تو 3, 3 تو 4, 4 تو 5, 5 تو 6. میرا خیال ہے تنیالے والے ہوں بھی ذہن آتی ہے گل پیغمبر کے خلاف بندے کٹھے کیویں ہوئے. وہ میں قرآن دیا چند آیتیں تو نہیں پڑھتا, دس دینا پیغمبر. ہوں تو ذرا ذہن چ رکھنا بھی کنوں کنوں اس حق کی تکلیف ہوئی ہے. ذرا مہربانی کرنی چاہیے, صرف سوچنا ہے, اچھی آخر کی لوڑ ہی نہیں. اے قرآن چ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, تم پر تمہاری ماؤں سے نکاح بھی حرام ہے, بیٹیوں سے نکاح بھی حرام ہے, پھوپھیوں سے نکاح بھی حرام ہے, خالہ سے نکاح حرام ہے, بھتیجی سے نکاح حرام ہے, بھانجی سے نکاح حرام ہے, بیوی کی ماں سے نکاح حرام ہے. جس کا بچپن میں دودھ پیا وہ بھی ماں ہے, جس کا بچپن میں ساتھ مل کے دودھ پیا وہ بہن ہے. ہوں پتہ لگا جو کنوں کنوں تکلیف ہوئی تھی. مولا بھی جزائے خیر عطا فرمائے. کیا بات ہے. چوتھا پارا ہوئے گا جناب, گھر جا کے کھولنا, اور آخری رکوع ہوئے گا چوتھے پارے دا. اگو پنجواں شروع ہو جاتا ہے. چوتھے پارے دے آخری رکوع وچ خالق نے ارشاد فرمایا, میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب. اور رواج ادو یہ سی کہ جڑی سی نا اپنی بیوی دی چھوٹی بہن, وہ بھی شادی نال ہی کر لی سن, دونوں بہناں کٹھے. کی گل ہوئی؟ تسی میرے تے پہ ناراض ہوتے ہو یا کی پہ سوچتے ہو, میرے نہیں پتا. میں کہنا ادو اس طرح ہوتا سی بھی وڈی بھن جڑی کسی کے گھر ہوتی سی, انہوں پوچھتا سی, وہ آتی سی میں چھوٹی بھن کی کدھر شادی کرنی ہے. جی اج کل لوگ آتے ہیں اپنے شوہراں بیبیاں دیا نے, وہ پھر جڑا اج کل تو شرافت اینی ہے کہ وہ جڑا بھنوجا ہوتا ہے وہ الحمدللہ بہن سمجھ کے وہ شادی کر. الحمدللہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ جڑا بہنوئی ہے وہ اپنی سسٹر ان لا دی شادی آتا میری بہن ہے میں کراں گا. یہ جڑی بہن سمجھتے ہیں نا وہ ہن نے. ہوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا. میں شریفہ نال پہ گل کرنا, بہنوئی اپنیاں سالیاں نو سسٹر ان لا نو پیار دے کے ٹورتے ہیں. اج ٹورتے ہیں. یہ شرافت ہے اس زمانے دی, یہ شرافت ہے اس زمانے دی, یہ شرافت ہے اس زمانے دی. تو ادوں وہ آپ شادی کرتے سن. جڑا معاشرہ اس معاشرے کی برابری نہیں کر سکتا وہ حیدر کرار دے برابر کر سکتا. سبحان اللہ. قبلہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اختین دو بہنیں اب ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکیں گی. اور دو بہنیں کرتے سن کٹھیاں نال شادی ہوں نہیں ہوئے گی. ایک دی موجودگی دوجی بہن نال شادی نہیں ہوئے گی, نہیں ہوئے گی. کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی. کیا بات ہے, تھوڑے سمجھن دی کیا بات ہے. اللہ پاک نے فرمایا الا ما قد سلفا, جو گزر گئی وہ گزر گئی. سید ابو علا مودودی نے تفہیم القرآن سے لکھے ہیں کہ ان اللہ کان غفور الرحیم, اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا جو ایسے نکاح کیا کرتے تھے, جو
ایسے نکاح کیا کرتے تھے، اللہ رحیم نے، اللہ غفور نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اگے ایک لطیف گل لکھتے ہیں، ہے تو وہ گل سمجھنے والی سردیاں چ پر ہن گرمی ہے، پڑھنی تو ہے نا۔ 100 روپے ہی ہوئے تو گلاں لوگوں نے چھتی کار وچوں مکا، گل لطیف ہوئے تو موسم اچھا ہوئے نا تو بندہ انہوں جلدی قبول کر دے، موسم گرم ہوئے تو بندہ بھی گرم ہوتا ہے۔ انہوں ذرا نا مہربانی کر کے تھوڑا ٹھنڈے دل نال کوئی سوچنا ضرور کی پانا۔ مودودی فرماتے ہیں ایسے نکاح اس دور میں ہوا کرتے تھے جب اللہ نے حکم بھیجا کہ اب نہیں ہوں گے، اس کے بعد لوگوں نے وہ حرام کر لیے، پھر نہیں کیے۔ ہاں وہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے انہیں پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اب ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان باتوں کو چھیڑیں۔ تو ساتھ توجہ فرمائیے کہ ایویں نہیں بچوں کٹ کٹ کے بندے تاریخ چو آکھنا انہیں بھی کیتا سی، انہیں بھی کیتا سی، انہیں بھی کیتا سی۔ فرماتے ہیں ہمیں تانے دینے کا کوئی حق نہیں، جسے اللہ معاف کر دے اس کو تانے نہیں دیے جاتے۔ اگلی گل اور خوبصورت کی تھی اور فرماتے ہیں نہ ہم ان نکاح کرنے والوں کو تانا زنی کر سکتے ہیں اور نہ ان کے نتائج کو۔ گل پہنچ گئی؟ نتائج میں کہڑے اور یارو بچے جڑے پیدا ہوئے سن نکاح چوں، جڑا نکاح ہی غلط سی، اور بچے تو لوگ چھڑ دے ہی نہیں جیوندے نو، تو ہوئی ہے تو ہوئی ہے۔ انہوں بڑے بڑے پیڑے لوگ کی لفظ آندے جے، مودودی صاحب نے بڑا محتاط کیتا ہے۔ وہ فرماندے نے نہ نکاح تے ڈسکس کرنی ہے تے نہ نکاح دے نتیجیاں تے ڈسکس کرنی ہے۔ جدو اللہ معاف کر دیتا سانوں کی اللہ ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ کیوں؟ 2 لفظ لکھے نے۔ وہ فرماتے ہیں اس دور میں جب کرتے تھے ایسے نکاح، بے علمی بھی تھی نادانی بھی تھی، بے علمی تھی نادانی تھی۔ یہ دا پنجابی ترجمہ علم والے ہوئے بنتا ہے کہ وہ دو لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے، منو نہ منو۔ وہ دو لوگاں نو لو جی مودودی صاحب اسی نہ تنقید کرنے نکاح تے نہ تنقید کرنے نتیجیاں تے۔ ایک گل قرآن ہاتھ چ لے کے کہنا چاہنا، وہ دو لوگوں کو پتہ نہیں سی نا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ قرآن دی قسم اسا ہاتھی انہوں نے منے ہیں جنہوں وہ دو ہی پتہ سی۔ سبحان اللہ، مولا تعالیٰ جزا دے دے واہ۔ اسا ہاتھی انہوں نے منے ہیں جنہوں وہ دو ہی پتہ سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بس مجلس میں قریب کر لیے، کدے کدی کیڑی کیڑی عورتوں نکاح حرام ہے، اے وحی نے دسیا ہے۔ شراب حرام ہے، اے وحی نے دسیا ہے۔ زنا حرام ہے، اس وحی نے دسیا ہے۔ یتیم دا مال کھانا حرام ہے، اے وحی نے دسیا ہے۔ سود دے پیسے کھانا حرام ہے، اے نبی نے دسیا ہے۔ کچھ جوا کھیلنا حرام ہے، اے وحی نے دسیا ہے۔ ہولی ہولی پتہ پہ لگتا ہے نا کنے بندے نے سارے اس قسم دے کٹھے ہو گئے تے اللہ فرماتا ہے نری پھر دشمنی انہاں او دے نال نہیں کی تھی اس قانون نال، بلکہ اللہ فرماتا ہے کل من کانا عدوم للجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ میرے حبیب اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہو گیا ہے قانون لانے کی وجہ سے، اسے کہے یہ تو اللہ کی اجازت سے لے کے آتا ہے۔ اور اگے اللہ پاک نے خود فرمایا میرے حبیب فإن اللہ عدوم للکافرین، ان کافروں کا تو اللہ بھی دشمن ہے اور یہ کافر اللہ کے دشمن ہیں۔ لو جی اللہ کی دشمنی پئی جے اس وحی دی وجہ تو، کیا بات ہے، جبریل دی دشمنی پئی ہے اس وحی دی وجہ تو، پیغمبر دی دشمنی دی وجہ تو، قرآن دی دشمنی پئی ہے اس وحی دی وجہ تو، اللہ دی دشمنی اے دی وجہ تو پئی اے وحی آئی ہے۔ دکھ کافرانوں ایسی کہ اے قانون انہیں کلیا کیوں ہے، جبریل تے دکھ سی اسے لیاندہ کیوں ہے، قرآن تے دکھ سی یہ وچ کیوں ہے، تے نبی تے دکھ سی کہ سناندہ کیوں ہے، تے نافذ کیوں کرتا ہے۔ لڑنا تے وہ اللہ نال چاہندے سن، وہ لگتا نہیں سی۔ ہتھیں جبریل دی پینا چاہندے سن، وہ دستا نہیں سی۔ قرآن کتاب ہے، کتاب نو آکھ کی سکتے سن، اگر انہوں ضائع بھی کر دیں دے تو جدے منہ چو نکلی کے بنی ہے وہ اجے بھی موجود سی۔ کیا بات ہے بھائی،
یہ مطلب ہے عرب دے قانون شکن توحید دے بھی دشمن، توحید لبدی نہیں سی، جبریل دے بھی دشمن، جبریل کدھر نظر نہیں سی آؤں گا، آخر کار ایک ذات ہی رہ گئی، وہ ہے حضرت زہرا دا بابا، حسنین دا نانا، علی دا بھائی، نبیہ دا نبی۔ انہاں کیا کدی اللہ لبے نا کھڑے کی کریے، فرمایا خبردار اللہ کے دشمنوں میں ہوں نا۔ انہاں کیا جبریل لبے دراج گھیر لئیے، حضور نے فرمایا جبریل نو لین دیو میں ہوں نا۔ انہاں کیا سی قرآن نو کھا جائیے، فرمایا قرآن نو چڑھو میں ہوں نا، میرے منہ چو نکلے نا اللہ، میرے جبریل میرے کو آؤں ہے، قرآن میرے منہ چو نکلے میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ اللہ، قرآن، جبریل تے محمد تے دشمن جدو نبی دی اتھی پہ لگے نا ویچا کے حضرت علی نے آکھیا میں ہوں نا۔ صدقے جانا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے حضرت علی نے کیوں دوسری آیت سنو تو میں نے اجازت دے دیو، میرے سے وہ جڑی پیغام پہنچانا سی میں قریب کر لیا پیغام۔ حضرت علی ہی کیوں اگے کھلو کیا کیا ہے میں ہوں نا۔ 12 بدماش شب ہجرت پروگرام نال نبی دے کار ہونا چاہتے سن رات نو، دیگر ویلے صادق رسول اللہ نے فرمایا یا علی مجھے خبر دی ہے خالق نے کہ آج رات میرے بستر پہ خطرہ ہے، لوگ مجھے قتل کر دینے کی نیت سے آئیں گے، اے تیری جتی تو درائن وارا۔ علی فرماتے ہیں آپ جائیں میں ہوں نا۔ جنگ بدر وچ نبی پاک نے پہلی جنگ سی، نبی نے 3 انصاری بھیجے کافروں کے سامنے، وہ کافر کو ایڈے بگڑے سن، بگڑے ایڈے سن، وہ سامنے جا کے کھلوتے تلوارہ کٹ کے رجز وغیرہ پڑھیا میں فلاں ہوئی ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ انصار چترے گئے سن، انہاں کیا کیا، انہاں کیا تسی واپس چلے جاؤ، اسی کدی چھوٹیاں بندیاں نہ لڑے ہی نہیں۔ مصطفیٰ نو آکھو یا آپ آوے تے یا کسے سردار نو بھیجے، میرے سامنے قرآن ہے یا آپ آوے یا کسے سردار نو بھیجے۔ 3 صحابہ واپس آ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر دی بارگاہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ساتھ لڑنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ آگو بزدی کر دیں، وہ اندر اسی سردار نبی نو آگو کسی سردار کو بھیجے۔ جو ہی یہ خبر پیغمبر کو پہنچی کیا مطالبہ ہے کافروں کا، وہ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے یا کسی سردار کو بھیجے۔ نبی نے پلٹ کے دیکھا علی کہہ رہے سر میں ہوں رہا۔ ایسا کیوں ہے وہ سنو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کو بھیجا، اسے آوارہ نہیں چھوڑا، ہم جانتے ہیں اس وحی کی وجہ سے دشمنی پھیلے گی۔ ایک کوئی آیت ہے جی سننا، اللہ فرماتا ہے سمّا اور رسل الکتاب اللذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ مطلب اس وحی کا کوئی وارث ہے، اس وحی کا کوئی وارث ہے۔ حضرات ضروری اعلان سن لو، آج کیوں کٹھے ہوئے ہیں؟ یہ وارث کل بھی موجود سی، یہ وارث آج بھی موجود ہے۔ کون نے لوگ وارث؟ ویسے تو گڈی میری چ بھی ہر ویلے قرآن ہوتا ہے، کوئی دشمن آئے تو میں ہاتھ بھی نہیں لان دینا، میں بھی وارث ہاں۔ جہاں تواڈے گھر قرآن ہے تسی وارث ہو، دھیان رکھا جائے۔ جہاں مسئلہ سارے قرآن نے مولویاں سارے دا حق بنتا ہے، وہ ورثہ سمجھ کے اس وراثت کی حفاظت کرن۔ یہ جنی کائنات دے بندے نے جڑے دے وارث بنے نے، انہاں دا مانا ہو رہے ہور مانے چ وارث نے۔ اسی وارث ہاں صرف پڑھنے ہاں، اسی وہ وارث ہاں جڑے ختم چیز استعمال کرنے ہاں، اسی وہ وارث ہاں جڑے یہ تراویاں پڑھنے ہاں، اسی وہ وارث ہاں جڑے مجلساں پڑھنے ہاں، اسی وہ وارث ہاں جنہوں حفظ کر کے حافظ کھوانے ہاں، اسی وہ وارث ہاں۔ اللہ کنا وارثاں دا ذکر پہ کرتا ہے کہ ہم نے بندے چن لیے ہیں۔ چن لینا دلیل ہے کہ سارے نہیں ہیں۔
کیا بات ہے جی، چنے نہیں اللہ نے بندے. میں کیا اللہ وہ کون نے؟ فرمایا وہ ہمارے بندے ہیں. ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرمایا تم پڑھو اور عمل کرو. وارثوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی اس قانون میں ہیرا پھیری کرے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے باہر آ جائے. جدو یزید نے اس قرآن ہیرا پھیری دی کوشش کی تھی، حلال نو حرام، جائز نو ناجائز، ناجائز نو جائز کرن دی کوشش کی تھی، بڑی دنیا موجود سی، صرف وہ اٹھا جو وارث تھا. کوئی شیعہ بچہ اعتراض نہ کرے، صحابہ دی اولاد بھی موجود سی، تے مولا علی دی اولاد ہی کیوں نکلی؟ صحابہ دے پوترے بھی اتھے ہی سن، صحابہ صدقے جاواں، صحابہ کرام دے دوترے بھی اتھے سن، صحابہ کرام دیاں بیٹیاں بھی اتھے سن، صحابہ کرام دیاں نواسیاں بھی اتھے ہی سن. وہ کوئی اور کیوں نہ نکلا؟ حضرات پریشان نہ ہونا. کسی دی پیلی بچ ڈنگر بڑھیا ہوئے تو پیلی خراب کردہ ہوئے، سائیکل تے لنگ دا بندہ خوہ والے نو آواز دے کے آندہ بھائی جی پیلیاں ڈنگر بڑھ گیا جے تہاڈی زراعت نو خراب کر رہے ہیں. وہ اتھے پیغام دیندا ہے، آپ کیوں نہیں کٹدا؟ کیا بات تھوڑے سنن دی. اور یار خوہ والے نو پیغام دینا بھی تے احساس ہی ہے نا. اس احساس کیتا ہے نا کہ ضائع نہ ہوئے. او دے احساس کرن نو سلام ہے جنہیں احساس تھا کیتا ہے نا، لیکن دسیا انہوں نے جڑے وارث نے کہ تہاڈی پیڑی اور ڈنگر خراب پہ کرتا جے. جدو یزید جیسا حیوان اسلام دے کھیت وچ داخل ہویا ہے، ہر بندے شبیر نو آکھیا نکلو، کیونکہ وارث ہی نواسہ رسول تھا، وارث ہی بطول کا بیٹا تھا. میرے عزیزوں وارث نکلے ہیں. ہاں جنہ صحابہ دی اولاد نے حضور دی مدد کی تھی، صحابہ دی اولاد نے، میں انتہائی اہم گل کر رہے ہیں، لوگ اندر ذکر نہیں کرتے، اسی بے انصاف بندے نہیں. جنہ صحابہ دی اولاد نے شبیر دی نصرت کر کے ناصران شبیر شامل ہوئے نے، انہوں نے مولا نے انعام بڑھا دیتا. انعام سنو گے تو مجلس کی فضائل دی تمام ہو جائے گی. میرے مولا نے فرمایا جس نہج پہ آج دین کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے، قبضہ کر چکا ہے وہ مسلمانوں کی ذہنیتوں پر. حافظ قرآن اس کے پاس ہیں، قاریان قرآن اس کے پاس ہیں، مساجد کے ممبر اس کے پاس ہیں. میں اکیلا ہوں مگر سب پہ بھاری ہوں. بھاری نہ ہوتا تو مجھ سے مطالبہ نہ کرتا. شبیر فرمایا ہم نکل رہے ہیں اپنے ورثے کو بچانے کے لیے. جو میری مدد کرے گا، میں خطابت انداز نہ پتہ سنا، میں نے انج لگا جی میں امام نے فرمایا ہے جو آخر تم بھی مسلمان ہو، میں انج پیانا جی میں انج سمجھنا جی میں امام نے انج آکھیا ہوئے کہ جو میری نصرت میں نکلے گا رضی اللہ کا بیٹا بھی ہوا تو علیہ السلام بنا. اللہ نہ کرے ایتھے کسی مکان نو اگ لگے تو سب تو پہلا وارث نے دوڑنا ہے، تے کلے وارث نہیں دوڑنا. وہ بھتیجے آکھنا میرے چاچے دے مکان نو اگ لگ گئی، وہ بھانجے آکھنا میرے ماموں دے مکان نو اگ لگ گئی، وہ بیٹے آکھنا میرے بابا دے مکان نو اگ لگ گئی. تے کلیا مردہ نہیں دوڑنے. پردے چ مستورہ ہون گیا تو کوئی آکھے کہ میرے ویر دے مکان نو اگ لگ گئی، کوئی آکھے کہ میرے چاچے دے مکان نو اگ لگ گئی، کوئی آکھے کہ میرے ماموں دے مکان نو اگ لگ گئی. خدا دی عظمت دی قسم 28 رجب نو شبیر اٹھے نے، بہناں بھی نال اٹھیاں نے، بیٹیاں بھی نال اٹھیاں نے، صدقے جاواں. تے ویڑے دی کنیز سب تو اگے سی. فضا کہہ رہی سی مولا میرے واسطے بھی حکم کرو، میں نے چھڈ کے نہ جانا، میں زہرا دیاں دھیاں دی کنیز ہاں. میرے عزیزو حیدر دیاں بیٹیاں نکلیاں نے اپنے ورثے نو بچان واسطے. او دے وچ جنہ کسے دا نقصان ہویا انہوں پڑھن دا نام مصائب ہے.
ہوں پہ جی بیبی نو پرسا دے سن ذاکر صاحب میرے تو پہلے، اسے بیبی نو میں پرسا دینا، یہ محرم تو پہلا پرسا کیوں دینا بیبی رقیہ نو؟ خدا دی قسم محرم شروع ہونے تو پہلا تا دینے ہاں، یہ ساریاں پہنا تو پہلا اجڑی ساریاں بعد اجڑیاں نے، خدا دی قسم یہ ساریاں مولا علی دیاں بیٹیاں تو پہلے اجڑی ہے۔ جڑا مینو حکم ہویا ہے یہ 6 پتر 2 دھیاں سر دا تاج تے سر دی چادر، ہر شے اس بی بی نے قربان کی تھی جدید اسلام تے۔ ایک جملہ پہلے سن لو، شام غریباں اندھیرے وچ بی بی دے ہائے آکھیا ہائے، بی بی پاک وڈے پیرا چھڈ کے قریب آئے تے گل چ باہماں پا کے فرماندے نے آ میرے پیو دی دھیے، کسے نہیں آنا تے کسے درد نہیں منڈانا، میں ہے نا جڑا توکھی ہو میرے نال گل کر، کیڑے پتر پہ یاد آندے نہیں؟ 3 جوڑیاں تیریاں پتراں دیا دنیا تو گئیاں نے، یہ جڑے کوفے قتل ہوئے نے وہ یاد آندے نہیں؟ فرمایا نہیں، فرماندے نے جڑے شام غریباں گھوڑیاں دیا سوما تھلے آئے نے، ہائے میرے لو دیکھو یار وہ یاد آندے نہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا جڑے شام غریباں بچھڑ گئے نے تے لبے نہیں وہ یاد آندے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ تے بی بی پاک نے 2 ہاتھاں چ چہرہ لے کے پہندا تے فرمایا تیری ہائے میں کھا گئی، میں صبح تو لے کے شام تک لاشاں اٹھائیاں پیو دے حوصلے نال اٹھائیاں، میں اکبر دی لاش تے انج میں نہیں ہویا جی میں تیری ہائے میں کیتا تو ایڈی اجڑی ہے، تیری ہائے میرے کو برداشت نہیں پی ہوندی، میں چھیتی دس اے ہائے کیوں کیتی ہے؟ کیڑے پتر پہ یاد آندے نہیں؟ میں اس بی بی نو پرسا پتراں دا دین لگا جس رو کے آکھیا سی مینوں شبیر دے خون دی قسم ہے مینوں پتر بھول گیا نہیں، مینوں دھی نہیں لگدی۔ وہ بیٹی آتکا نہ ہے جڑی سنتے سو پہ وہ حمیدہ خاتون ہے، اے بی بی آتکا اتھوں میدان چو ملی ہے، بی بی فضہ نے ہتھاں نال ریت چو تلاش کیتی ہے، بی بی فضہ نے ہتھاں نال ریت چو تلاش کر کے اتو ریت ہٹا کے فرمایا بیبیاں آ جاؤ، جدو دوڑے آ کے بیبیاں بیٹھیاں نے، بی بی فضہ کیا اچھی نہ رویا جی آتکا ستی ہے، غور نال ویکھ کے بی بی رقیہ فرمایا اماں ستی تے نہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا اندھیرا بھی ہے، نظر بھی کمزور ہے، ضعیفہ بھی ہے، رونی بھی ہے پئی، میں نے تو ستی دستی سی، تو سب کی ویکھیا ہے؟ بی بی رو کے فرمایا تو بند اکھاں ویکھیاں نے، گھوڑیاں دے سما دے نشان نہیں ویکھے۔ اس رول کے ایمان پرسا دینا ہے، بی بی اے کھلا قرآن ہے، اے تیرے ویران تے علامہ دی شبیہ راضی نہیں غریباں تے، اسی پلے نہیں جی میں توں اجڑی ہیں، گزارش میں کرن لگا اپنے دل نہ، اے محتاج نہیں با اختیار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تھی دا پیرا ویکھن کربلا آ گیا سا نہیں آئے سا، بی بی زہرا جدو سکینہ سلام اللہ علیہ عمر تو ڈگے نے تھلے چوڑی کنے کی آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اگر ایمان ہے آ سکتے ہیں، تو پھر اس بی بی پاک کے گزارش کر رہے ہیں، بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کے بی بی شام تک تو مولا سجاد نو آندھی گئی ہیں، گھوڑے کسے دفنائے نے کہ نہیں، کتنے قبراں پڑھیاں نے کہ نہیں، جنازے اٹھے نے کہ نہیں، تابوت 2 تیار نہیں، 2 حضرت مسلم دیا پترہ نے، محمد و ابراہیم دے تیار نے، دوہاں دے دوسرے دے ہمتے تو میں وہ پڑھتا، محمد و ابراہیم دے تابوت تیار نے، بی بی کھلا قرآن برکت واسطے، اے علم تیرے امیران دے غریب بڑے ہیں، انہیں جوگے تو نہیں تیرے پتران دے جنازے بنائیے، مجھے اپنی پوری قوت لا کے سونے بنائے نے، سونے کپڑے لائے نے، اچھے بنائے نے، اپنی ہمت دے مطابق ایک مہربانی کر، اگر ممکن ہو سکے نا تو پاویں 1 منٹ واسطے بچ پتران لیا، 1 منٹ واسطے بھی بچ لیاؤ گے ساڑھیاں دعاں قبول ہو جائیں گے، شاید ترس کر جان، میں صدر لگا قبلہ بے وارثان دے جنازے نہیں، میں وارثان بلاواں گا تے دوست جنازہ اندر لے ہوں گے، جدو میں کربلا والے نو شام والی بی بی نو
مدینے والے سارے میں آوازاں دیاں گا، مولا عباس نو بھی آوازاں دیاں گا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ضرور ساڑھے تے ترس کرے گا تے آج مہربانی کر کے نظر کرم کرنگے، ضرور کرنگے۔ تسی دو جملے مصیبت دے سنو تو میں ساتنا وارسان اے وارسان واسطے 2-2 گھنٹے بندے جنازے رکھ چھڑ دے میں، کوئی آندہ ایئرپورٹ دے اتر گئے نے، کوئی آندہ کار دے چڑھ گئے نے، کوئی آندہ نیڑے آ گئے نے، جنہوں میں سدنا ہے وہ پاویں کنے دور نے لیکن ساڑھے تو دور نے، انہوں کو ہر شہر نیڑے میں توڑیاں روندیاں کھانا، میں اپنی روندیاں کھانا سدنا ضرور ہے، شاید ترس کر جا، ترسی کرنا نے بڑے لوگ نے، اور جنازے بھی اس بی بی مظلومہ نے پترہ نے بنائے ہیں۔ تسی 2-3 گلہ میرے نہ رلاؤ، تقریر موقعی مکانی بن کے میرے نہ گلہ کرو، اور جدو درد سانجا ہوئے گلہ کری دیا، درد سانجا ہوئے جا آپس سے گلہ کری دیا، مقتول دی میت کو لوگ کھلو کے آندھے نے تینوں کدو ملیا سی، وہ آندھا میں نے کل فون کیتا ہے نا، یہ گلہ کری دیا نا، تسی میرے نہ گلہ رلاؤ تو میں وارسا نو ساتھ مارا، تو سائیں گل سنی ہے نا، حارس کرو لے کے نکلے، اب اس ہاں ہی کرتے گنا نکلے، دریاز کنڈے تے دوہاں شہزادے نو لے کے آئے، اہل سنت عالم دے جملے بابا جی ہمیشہ پڑھے نے، وہ میں نے مقتل دے جملے ہیں تمہیں پیارے لگ دے نے، انہیں 2 جملے لکھے نے، سید افتخار حسن شاہ فیصل آباد دے فوت ہو گئے، خاک کربلا انہیں کتاب لکھی، وہ جو میں 2 جملے پڑھے، خدا دی قسم جگر باہر آؤں ہے، سید فرماتے نے کہ گھر سے لے کے دریا تک اس حالت میں یتیموں کو ملاؤں لے کے آیا، کبھی ان کے پیر زمین پہ لگتے تھے، ہائے تو صدقے جاؤں جی میں ہائے کیجئے، کبھی پیر زمین پہ لگتے تھے، کبھی اٹھ جاتے تھے، ان بچیاں بھی سمجھ آ گئی ہے کتھوں پھٹے سے اس بات میں ہے صدقے جاؤں مانا تو آباد رہو۔ اگلی گل بابا جی اتنی باریک ہے، میں ہمیشہ کیتی ہے تو میں آکھیا بھی سننی نہیں، تھوڑی جی سوچنی، انہوں سوچنا تھوڑا سوچو تو ویکھو دور دا آنسو قریب کیوں ہونا۔ کوفے دے لوگ فجر دے ویلے سیر میں نکلے سن، کوئی دریال جا رہا سی، کوئی دریال لوگ واپس آ رہا سی، خون دے کلم نال لکھتے ہیں یہ دونوں یتیم آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے، ہائے ہائے شاید کوئی اس ظالم کو پوچھے تو یہ کون نہیں تھے کہ وہ آرہ پڑے صدقے جانا کدی آئے نہ کسے گاہ میں جو نکلے تو ابھی جدو دریا تے لے کے تو انہوں ساری گال دا پتہ ہے، میں تے 2 جملے اوپر لگا جنازے واسطے، کدی چھوٹے نو آندہ سی چوڑا لا، کدی بڑے نو، بڑا آندہ سی پہلے میں نو مار، چھوٹا آندہ سی پہلے میں نو مار، کہ بلا اس ملعون نے ایک شہزادے نے قتل کیتا ہے، منہ نال پڑھنا سوکھ ہے، والا تو پڑھ کے تلوار ماری جدو قتل کیتا سو تے لاش مبارک سٹی سو دریا ہے جی، جدو سارے ہاتھ جو پھڑ کے پیشاں پلٹے ہیں نا، تے اس ویکھیا کہ دریا چ لاش اگے نہیں جا رہی، یہ سوچیا تھلے کوئی درخت ہے جتے نال اے اڑ گئی ہے، اے خود ملعون راوی آندھا میرا دل کیتا انہوں قتل کرن تو پہلا انہوں اگے ٹور لواں متے کوئی ویکھ نہ لوے، پھر سوچن لگا متے او نہ ٹور جائے، انہوں پہلے قتل کرنا، آندھا اتھے ہی رکی سی، میں تجھے نو قتل کر کے یہ 2 سر زمین تے رکھ کے دریا چ لاش میں سٹن آیا تو میں نے پتہ لگا وہ اڑی نہیں سی، نکیرا انتظار پہ آندھا جو تمہاں دیاں پاواں نہ گئیاں وہ تو 2 لاشاں دریا دے الٹے رخ تے تیر دیے گئیاں، آندھا جو الٹے رخ تے تیریاں نے میں نے خوف آ گیا، میں ڈر گیا، آندھے سار قبلہ اس ملعون نے 2 مظلومہ دے سار کپڑے یا چمڑا 2 روایتاں نے اس تھیلے چ پائے نے، میں نے معاف کرنا تے وہ تھیلہ لے کے نا جی تے اے دریا تو ٹریا انعام لین واسطے، عزادارو جتھوں جتھوں جاندہ رہے پتہ لگدا سی کتھوں گزرے، کیویں ہاں بولو، تازہ کٹے سر ایڈی چھتی خون تا نہیں سی رکنا، دربار تک خون دے قطرے پہندے گئے، ابن زیاد دے سامنے کر کے آندہ مسلم تے یتیم نے تو زندہ یا مردہ آکے سن، اے حاضر نے لیا انعام، وہ ملعون کہنے لگا پہلے یقین دعا کہ واقعی مسلم دے بیٹے نے، میرے لوگ ایک کیا جی میں معاف کرنا،
اس ملعون نے اتوں پھڑیا تھیلا زمین تے سٹ دیتا تے دوویں ہاتھ تھیلے دے وچ پائے تے مینوں معافی دیو گے جی عزادار بیٹھے ہو ماتمے بیٹھے ہو اس ظالم نے اتوں ہی پھڑ لیا جتوں گھروں پھڑے گا یہ دوویں سر اینج کر کے نہ والا تو پھڑ کے تے ملعون اندر سجانو لوگوں مسلم دے بیٹے نے تسی پہ روندے ہو میں پہ رونا اس مومن دا کی حال ہوئے گا جنہاں سامنے کھلوتا ہے مولا علی دا مرید دی حضرت مسلم دا شیعہ دی اوتے سامنے کھلوتا ہے سج تو بے سر کیتے اے ابن زیاد دے لفظ نے کہنے لگا میں نہیں منتا اے مسلم دے پتران دے سر نے کیوں کہنے لگا منہ تے خون ہے چہرے پہچانے نہیں جاندے کہنے لگا جب پہچانے نہیں جاندے تو تو کیوں کہنا کہ وہ دے پتر نہیں اس ایک گل کیتی ہے میرا تے جگر کھا گئی ہے کہنے لگا بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمبے ہوندے نے تے گھنے ہوندے نے جڑے تو پہ بہانا انہاں دے وال ہی تھوڑے نے اے ظالماں دا راتی انہاں دے زیادہ تھا نئے سندال میں دریا دے رہندے نے انہیں وال رہ گئے کہنے لگا کوئی ایسا ایماندار بندہ جڑا سر دھو کے لے آوے مومن چوری کر کے سامنے آ گیا کہنے لگا ظالمو اتھے رکھو میں کروں تو کے لے ہونا عزاداروں میرے لوگ کھڑے سے توبے سار چوری چ رکھے دربار تک چوری دعا تھج رہی جدو دربار چو نکلے ہے چوری ایک ہاتھ چ پھڑ رہی کھپے چ سجا ہاتھ فارغ کر لیا ہے تیرے مومن تیری جتی لبے تو میں تیاں دے سر تے بنا ایک کار تک کے دا عمل اے رہے ہیں چوری دے تھلے ہاتھ کرتا سی جیڑا خون دا قطرہ ڈگدا سی انہوں منہ دے ملدا سی پنجویں قدم تے 2 قطرے زمین تے ڈگے مدینے المو کر کے آتا یا رسول اللہ معافی دے دے میرا وس لگتا تیری نسل دا خون بازارہ جھسد کے جاؤں میں رڑل نہ دیندہ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں مومنہ نے میں قریب آ گیا صدر لگا وارسن جنازے تیار نہیں مل تیار ایک وہ بار مہمان ہے تے جنازے تیار نہیں اگر کوئی سڑک دے مہمان یا کسی بیٹھے کے بیٹھا ہے تو انتظار مک گیا جنازے بالکل مسلم دی جوڑی دے تیار نہیں کندھا دے کہ انہوں دی والدہ راضی کر لو اس دروازہ کھٹکھٹایا مومنہ نے دروازہ کھولیا میرے لو ویکھنا کہ بلا خون دی بھری چوڑی ویکھ کے مومنہ دے منہ جو جڑی گل نکلی ہے عید دے دن نہ عید دے دن چ لوکاں دے کپڑے نوں خون لگا ہوندا نا اس بی بی دی آواز آئی مومنہ دی اے عبد خدا گوشت لیاونا سی تے کپڑا لے جانا کہنے لگا گوشت نہیں دروازہ کھول دروازہ کھولیا بند کیتا اندروں کنڈی کہنے لگا تشت لیا تے پانی لیا انہیں پانی میں لیا تشت بھی لیا کہنے لگا میرے کو کچھ چیزاں نے پہلے تو آتے پھر دس کہنے لگی کی یہ تیرے کو جنہ تو آن واسطے کر رہے کہنے لگا یہ واپس میں پھر دربار جانا ہے ابن زیاد ملعون دے یہ امانتہ نہیں یہ دھوکے کھڑنیاں نہیں کہنے لگی وخا دے سے میرے لوگ دیکھا جی ایتھے تشت سی جدو انہیں کھولی انہیں چوڑی بی بی دے سر تو چادر موڑے تے آگے تو ہاتھاں میں منہ تے پٹی حیران ہو کے کہنے لگا پہچان گئی ہیں ہو سکے نہیں تروئی کیوں ہے ہو سکے میں نے پہلا دس ایک کیڑیاں پہنا دی عید برباد ہوئی ہے کیڑی ماں اجڑی ہے دس دا کہنے لگا جب پہلا دسیا تیرے کو پانی نہیں پایا جانا پہلے تو میرے لوگ ایکنا ایک پتر دا سار مسلم دے دا رکھ کے بیوی نے پانی پایا میرے لوگ ایکنا جدو قبلہ ثبوت تے مبارک چہرے تے ہاتھ پھیر کے آج خون صاف کیتا نا تے بی بی دی نظر پہیے پہچان تے نہیں سکی تے پھر وین کیتا سو آندھا ہوں پہچان نہیں ہے کہنے کی نہیں پہچانیا تے نہیں تے روئی کیوں ہے ہو سکے پہلا میں دس انہوں قتل تو پہلا کوئی منہ تے نہیں مارتا دے چہرے تے تماچرہ دے نشاست کے جاوا ہے مظلوم تو علاوہ کسے کا مجھ کدی نہ رونا آخری جملہ ہے کہنے لگا پانی پا دے دعا دووے سر توتے گئے کہنے لگا اچھی جگہ کر اس بستر جوڑ کے جی میں ممبر جگہ اچھی کی تھی تو جی میں ممبر تے قرآن ہے انہیں اچھی جگہ تے دووے مسلم دے پتران دے سار گردنا نار رکھ کے پیچھے ٹیکا لا کے سدھے دووے چہرے رکھ کے
آندا ہن میرے نال آخری جملے نے سدن لگا وا سانو تہاڈی ہائے چ سدنا ہے سامنے کھلو جا جویں زیارتاں سی پڑھنے نا جی آندا مشت شہادت دا اشارہ کر نال رو پیا کہن دی امتحان نہ لے چھتی دس آندا اشارہ کر اے جس بی بی اشارہ کیتا کہن لگا مسلم دا بڑا پتر اے رقیہ دا چھوٹا پتر عزادارو بیوی